السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ اس سے پہلے درس میں فقہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اجتہاد کا دروازہ شریعت اسلامیہ نے کیوں کھلا چھوڑا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ جو فقہی مکاتب ہیں، جو فقہی نظریات ہیں، ان کا وجود کیوں آیا؟ کیا کسی مسلمان کے لیے کسی ایک فقہی مکتب کو ماننا لازم و ضروری ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات تھے جن کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اسی طرح ایک اور مزید نئے سبق کے بارے میں، جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ نماز کے حوالے سے کچھ باتیں ضروری ہیں جو کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں، اسے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، چلے بسم اللہ وہیں پڑھ دیتا ہوں۔ تیسرا سبق، اسلام کا پانچواں رکن اور یا اسلام کے 5 ارکان اور اس کا مختصر تعارف۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، یعنی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی۔ وہ گواہی انسان کی زبان سے ہوگی، یقین دل سے ہوگا، اور ہاتھ و پیر اعضاء سے کیا ہے، اس کلمے کے تقاضوں کو ادا کیا جائے گا۔ اب اس کلمے کے بارے میں ہم یہاں گفتگو نہیں کریں گے، یا اس کی تفصیل پر گفتگو اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کے موضوع سے ہے، لیکن ہم جو فقہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والا دوسرا رکن جو اسلام کے ارکان میں موجود ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس کا تعلق فقہ سے ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کا حج کرنا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی استطاعت کسی انسان کو دی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں کلمے کے حوالے سے کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود بحق سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے، یعنی اسی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو پورا کرنے کے لیے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے، اس کلمے کا جو تقاضا ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں، اس عبادت ہی کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عبادت سے مراد تمام ظاہری اور قلبی اعمال ہیں، یعنی ظاہری وہ اعمال جسے انسان اپنی زبان سے اور ہاتھ و پیر سے کرتا ہے، اور قلب یعنی دل سے کیے جانے والے اعمال، جیسے مثال کے طور پر اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسول پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، ڈر، خوف، امید، رجا، اخلاص، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں۔ تو لہذا عبادت نام ہے انسان کے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے یقین کرنے کا، اور ہاتھ و پیر سے عمل کر کے دکھلانے کا۔ شہادت عربی زبان میں ان الفاظ کو کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ اسے گواہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکن، اس رکن کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز کو پڑھنا، نماز کو ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے لکھاؤں گا، کیا آپ لوگ لکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ۔ چلیے لکھیے بسم اللہ۔ سب سے پہلے بات اگر نماز کی کریں تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی فضیلت ہو، جس کی اہمیت ہو، جس کی حکمت ہو، اس کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ نماز کسے کہتے ہیں، نماز کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہے، نماز کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور نماز چھوڑنے والے کی سزا دنیا اور آخرت میں کیا ہے، یہ بھی یقیناً اسی میں آتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نماز کے شروط اور اس کے کنڈیشن کی، کہ نماز کے لیے کن کنڈیشن کا پورا ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک آدمی کی نماز قبول ہوتی ہے۔ لکھیے نماز کے شروط، نماز کے کنڈیشن لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دو طرح کی کنڈیشن ہیں، بات اگر نماز کی کریں تو دو طرح کی کنڈیشن ہے۔ پہلی چیز وہ شروط جو نماز کو واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی جب یہ کنڈیشن آپ کے پاس ہوں گے تبھی نماز واجب ہے، ورنہ نماز واجب ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو نماز واجب ہونے کے لیے کچھ کنڈیشن اسلام بیان کرتا ہے، یعنی نماز کے واجب کے لیے جو شروط ہیں، جسے عربی میں شروط وجوب الصلاح، یعنی نماز کے واجب ہونے کے لیے جو کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ آدمی مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی اس کا مطلب اگر کوئی آدمی کلمہ نہیں پڑھا ہے تو کیا اس پر نماز واجب ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو نماز کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط مسلمان کا ہونا ہے۔ دوسری شرط بالغ ہونا، کہ انسان بالغ ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے کہ بالغ کسے کہا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونے کے شروط کیا ہیں، یا یوں کہیے صفات کیا ہیں۔ اسی لیے دیکھیے حدیث رسول کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ ابو داود، ابن حبان، ترمیذی، ان سب جگہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، یعنی ان پر گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں۔ عن النائم حتی یستیقظ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، جب سونے والا سو جاتا ہے تو اس سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے گناہ اس پر لکھے نہیں جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا وعن الصبی حتی یبلغ، اور وہ بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ اور تیسری چیز آپ نے کہی وعن المجنون حتی یعقل، اور وہ مجنون یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے عقل کو لوٹا دے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی کرتا ہے، یعنی اگر وہ سویا ہوا ہے تو نماز اس پر واجب نہیں ہے، اگر وہ بچہ ہے تو نماز اس پر واجب نہیں ہے، اگر وہ عقل سے معذور ہے تو ایسے آدمی پر بھی نماز واجب نہیں ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اسلام نے نماز کے واجب ہونے کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، لیکن کیا نماز کا حکم صرف بالغ ہونے کے وقت ہی دیا جائے گا؟ جی نہیں، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کو نماز کی تربیت کا حکم دیا جائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں تم نماز کا حکم دو، یعنی نماز کی تدریب کراؤ، انہیں عادت ڈالو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر تم انہیں مارا کرو۔ اب سوال ہے کہ جو 7 سال کا بچہ ہے، جو 10 سال کا بچہ ہے، کیا یہ بالغ ہو چکے ہیں؟ جی نہیں، یہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو بالغ ہونے سے پہلے نماز کی تربیت کرنے کا حکم والدین کو دیا۔ اسی لیے حضرت عبد المالک بن ربیع بن صبرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے
دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ کہا کرتے تھے مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، کہ بچوں کو تم نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کو نہ پڑھے تو تم انہیں اس چیز پر تم انہیں مارا کرو۔ تو یہ نماز کے حکم ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہوئی، نماز کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ تیسری شرط جو نماز کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے وہ عقل کا ہونا، کہ انسان کے پاس عقل موجود ہو، نہ وہ بیوقوف ہو، نہ اس کے عقل میں فطور موجود ہو۔ لہذا یہ تیسری کنڈیشن ہے نماز کے واجب ہونے کے لیے۔ اس لیے جو حدیث میں نے پڑھی کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ گناہ کو نہیں لکھتا ہے، جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا، اس کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے، وعن المجنون حتی یعقل، اور ایک مجنون، ایک پاگل، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی قلم کو اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ وہ عقل کو اپنے پالے، وہ دوبارہ عقل مند ہو جائے۔ تو یہ تیسری شرط ہوئی۔ چوتھی شرط جو علماء نے خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے کہی ہے کہ اگر کسی خاتون پر نماز کا واجب ہونا ہو تو سب سے پہلے مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، اور چوتھی شرط یہ جو خواتین کے ساتھ ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک و صاف ہو، حیض و نفاس سے پاک و صاف ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابیہ جن کا نام فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انی امراۃ استحاض فلا اطہر، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ مجھے استحاضہ ہو جاتا ہے، میں پاک نہیں ہوتی ہوں، افادع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا، انما ذلك عرق وليس بحیض فاذا اقبلت حیضتك فدع الصلاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو استحاضہ کا مسئلہ ہے، نہیں، اس میں تم کو نماز چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک رگ ہے، وہ حیض نہیں ہے، لہذا جب تمہارا حیض آ جائے تب تم نماز کو چھوڑنا۔ اور استحاضہ کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو چھوڑنے سے منع فرمایا۔ تو یہ چوتھی شرط صرف خواتین کے ساتھ ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور اگر خاتون ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو۔ جب یہ 4 کنڈیشن کسی آدمی میں، کسی خاتون میں فلفل ہو جائیں تو اس کے بعد نماز ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کو واجب کرنے والی شرطیں تھیں۔ چلیے بات کی جائے نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں، کہ کسی آدمی کی نماز صحیح کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی علماء نے شروط بیان کیے ہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں، سب سے پہلے نماز اس آدمی کی صحیح ہوتی ہے جو آدمی گندگی سے پاک ہو، ہر قسم کی گندگی سے انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو اس کا کپڑا پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ یہ تینوں چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط نماز کے صحیح ہونے کے لیے کہ نماز کسی آدمی کی اسی وقت صحیح ہوگی جب وہ آدمی گندگی سے پاک ہو۔ اب گندگیاں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر بات کی جائے ناپاکی کی، کہ انسان کا جسم سب سے پہلے پاک ہو، اگر بات جسم کی کریں تو اس میں 2 طرح کی طہارتیں آتی ہیں، ایک چھوٹی طہارت، ایک بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت جس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی جس کی وجہ سے انسان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انسان کو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ان دونوں ناپاکیوں سے اپنے جسم کو پاک رکھنا ہوگا، یعنی اس کا جسم چھوٹی ناپاکی سے، یعنی وہ آدمی بے وضو نہ ہو، اور بڑی ناپاکی سے یعنی غسل سے بھی پاک و صاف ہو۔
اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو تم طہارت حاصل کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضأ، کہ اس آدمی کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے جس نے حدث کیا ہو، یعنی جس نے کسی گندگی کو اپنے جسم سے ادا کیا ہو، چاہے وہ چھوٹی ناپاکی ہو، بڑی ناپاکی ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ چلیے مان لیجئے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، بسا اوقات لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک آدمی کو پتا نہیں تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس پر غسل واجب ہے، آ کر اس نے نماز پڑھ لیا۔ اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ اب اس نے نماز تو غلطی سے پڑھ لی ہے، اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں پاک ہوں، میں وضو سے ہوں، اسے لگ رہا تھا کہ میں غسل سے پاک ہوں، لیکن اصل میں تھا نہیں۔ اب اس نے نماز پڑھ لیا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو دہرانا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے لہذا اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کوئی آدمی اس مسئلے میں کچھ جانتا ہے کہ اسے کرنا کیا چاہیے ایسی حالت میں؟ جی، صحیح بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اپنی نماز کو دہرانا ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر کسی کے پاس وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے تو یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، چاہے غلطی سے ہو یا انجانے میں ہو۔ آپ نے وضو کو باقی نہیں رکھا، آپ پر غسل باقی نہیں تھا، تو آپ نے غلطی سے جان بوجھ کے بھول کر نماز پڑھ بھی لی، کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا جسم گندگیوں سے پاک ہو، اب وہ چھوٹی گندگی چاہے وضو کی ہو یا بڑی گندگی غسل کی ہو، لہذا ایسا آدمی نماز کو دہرائے گا۔ چلیے اور ایک مسئلہ ذکر کر دیتے ہیں۔ بات ایک ایسے آدمی کی ہے کہ جس کے پاس وضو کرنے کا پانی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اس کے ہاتھ اور پیر میں پلاسٹر لگے ہوئے، اب جا کر پانی لے کر وضو نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ یا مان لیجئے کسی آدمی کے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا یوں کہیے پانی موجود ہے لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ ہے جہاں موذی جانور موجود ہے، پانی کے پاس سانپ موجود ہے، پانی کے پاس کوئی درندہ جانور موجود ہے، جائے گا تو وہ اسے نقصان پہنچا دے گا، نماز کا وقت جاتا جا رہا ہے، تو کیا کرے گا ایسی حالت میں؟ جو نہ پانی کو پائے نہ مٹی کو پائے، یا کسی سبب کی وجہ سے ان کا استعمال نہ کر پائے، تو اس میں امام بخاری ہو، امام ابن حزم ہو، امام نووی، ابن تیمیہ، بلکہ دور حاضر کے علماء میں ابن عثیمین، یہاں تک کہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ درپیش آئے تو وہ اسی حالت میں نماز کو پڑھے گا اور نماز کو نہیں دہرائے گا۔ جس حالت میں ہے، یعنی اگر وضو کا پانی موجود ہے لیکن پھر بھی وضو نہیں کر سکتا، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اسی حالت میں نماز کو پڑھ لے گا۔ یا پانی موجود ہے کسی سبب سے، کسی عذر کی بنیاد پر وہ پانی تک یا مٹی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اسی حالت میں وہ نماز کو پڑھ لے گا، اسے نماز کو دہرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ تغابن کی بڑی معروف آیت کریمہ ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنا ہو اللہ تعالیٰ سے تم ڈرا کرو۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اب جو آدمی پانی رکھ کر استعمال نہیں کر سکتا، پانی جس کے پاس موجود نہیں ہے، جو حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جس حالت میں چاہے اس حالت میں نماز پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیے، اور اس لیے دیکھیے کہ اسلام کے احکام ہمیشہ آسانی کی طرف لے جاتے ہیں، آسانی کی طرف اسلامی احکام لے جاتے ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی کچھ ایسے مسائل میں زبردستی نہیں کی یا سختی نہیں کی کہ عبادت کرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیشہ اسلام آسانی کے پہلو کو مقدم رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ دین کے مسئلے میں تم کو حرج میں یعنی تکلیف میں ڈالے۔
دوسری جگہ سورہ حج کی آیت کریمہ میں اللہ کہتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ کہ دین پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ تو لہذا ایک آدمی جو پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، اس آدمی کو تیمم کا حکم دیا گیا۔ جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، تیمم کا حکم دیا گیا۔ اور اگر کوئی آدمی تیمم بھی نہیں کر سکتا تو جس حالت میں ہے اس حالت میں نماز پڑھ لے گا۔ کھڑے کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیے، کیونکہ دین آسانی ہی کا نام ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دعونی ما ترکتکم کہ جن چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کیا ہے ان کو تم چھوڑ دو۔ پھر فرماتے ہیں انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ یہ زیادہ سوال کر کے، اپنے نبیوں پر اختلاف کر کے ہلاک ہو گئے، لہذا جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کو کرنے کا حکم دوں جتنی تمہاری طاقت ہے، طاقت کے اعتبار سے اس کام کو انجام دے دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر صاف کہا کہ جس کام کو میں کرنے کا حکم دوں، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس طاقت کے اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لینی چاہیے۔ یقیناً یہ اسلام کا بڑا رحم کا معاملہ اپنی امتیوں کے ساتھ رہا ہے۔ چلیے، اتنی بات اگر واضح ہو گئی ہے کہ انسان کو کیا ہے، انسان کو کیا ہے، چھوٹی اور بڑی گندگی سے پاکی حاصل کرنی ہوگی۔ بات کریں نجاست کی، کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ جس طرح انسان کا بدن پاک ہو اس کا کپڑا بھی پاک ہو، جو کپڑا اس نے پہنا وہ بھی کپڑا پاک ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، سورہ مدثر کی آیت کریمہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ کیوں پاک رکھنے کا حکم دیا گیا؟ کیونکہ اسی پاک کپڑے میں آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر کپڑا ناپاک ہوگا، گندگی سے ملا ہوگا، یا کپڑے پر گندگی لگی ہوگی، تو ایسے گندے کپڑے سے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے وہ درست ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ بڑی مشہور روایت سنی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مدینہ کے دیواروں میں سے ایک دیوار کے پاس ہوا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ میں ایسا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انسانوں کی آواز کو سنا جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کے مسئلے میں ان دونوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کان احدهما لا يستتر من بوله، ان دونوں میں کا ایک ایسا تھا جو پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کے کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا، اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا۔ پھر آپ نے کہا وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا بڑا چغل خور تھا، لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر کرتا تھا۔ تو حدیث کے اندر غور کریں کہ اللہ کے نبی نے انسان کے جسم کو یا اس کے کپڑے کو گندگی سے نہ بچانے کی وجہ سے عذاب کے بارے میں ذکر کیا۔ ایک دوسری روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر بھی حکم دیا تھا۔ کون؟ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت جو ابھی میں نے بیان کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کہا تھا کہ اگر تمہارے کپڑے میں خون کی گندگی لگ جائے تو اس کو تم دھو لینا، تم اس کو صاف کر لینا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیشہ عبادت کے مسئلے میں اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پاک و صاف رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے کو پاک و صاف کیا اور اب کپڑے پر کیا ہے، گندگی کے نشان باقی ہیں، مثال کے طور پر خون کے دھبے ہیں، جلدی جاتے نہیں ہیں، یا کسی ایسا چیز کا دھبا جو گندگی ہو لیکن انسان کے دھونے کے بعد بھی وہ نشان باقی رہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ بس آپ کو اس گندگی کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد بھی اگر نشان باقی رہ جائیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز میں انسان کا لباس کے اندر انسان کے جوتے بھی آتے ہیں۔
جوتے بھی انسان کا لباس ہے، اور وہ حدیث ہم نے سنی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے نکالے اور اپنے لیفٹ سائڈ میں رکھ دیے۔ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز کے حالت میں اپنے جوتے نکال دیے، سارے صحابہ نے بھی ایسا کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد پوچھا، ما حملکم علی القاء نعالکم، کیا وجہ ہے کہ تم سب نے اپنے جوتے نکال دیے؟ تو صحابہ کہتے ہیں، رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی نکال دیے۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فاخبرنی ان فیہما قدر، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے، لہذا اس لیے میں نے ان کو نکال دیا۔ پھر آپ نے کہا، اذا جاء احدکم الی المسجد، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد کی طرف آئے، فلینظر فاذا رأى فی نعلیہ قذرا او اذى فلیمسحہ ولیصلی فیہما، آپ نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد کو آئے تو چاہیے کہ وہ آدمی اپنے جوتوں کی طرف دیکھ لے، اگر گندگی ہے تو اس گندگی کو پوچھ دے، اسے صاف کر دے، پھر اس کے اندر انسان کیا ہے، نماز کو پڑھ لے۔ یقیناً انسان کے اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ چلیے مان لیجئے کہ کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ اپنے جسم پر گندگی کو دیکھ رہا ہے، بزرگ ہے، یا کوئی ایسی خاتون ہے جس کے ساتھ مجبوری ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے، ایسا کوئی مریض ہے جو ہاسپٹل میں ہے اور اس کے جسم پر گندگی لگ گئی ہے مگر اسے صاف نہیں کر سکتا، یا صاف کرنے جائے گا ہو سکتا ہے اس کے جسم کو کوئی نقصان ہو جائے، تو ایسی حالت میں انسان کیا کرے گا؟ کیا ایسی گندگی میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اسے؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی، یا اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی آئے اس کے کپڑے کو صاف کرے؟ یہاں پر وہی بات کہی جائے گی کہ مجبوریوں میں اسلام بہت ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ دور حاضر کے بڑے علماء ابن باز رحمہ اللہ ہو، ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو، ان دونوں سے یہی بات پوچھی گئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے جسم کے کپڑے سے گندگی کو صاف کرنے سے عاجز آ جائے، یا یہ کہیے اس کو صاف کرنے سے اس کو نقصان ہو جائے، تو کیا ایسی گندگی میں وہ نماز کو پڑھے گا؟ تو کہا کہ نماز کو پڑھے گا۔ کہا گیا کہ نماز کو دہرائے گا؟ کہا کہ نہیں، نماز کو نہیں دہرائے گا، نہ اسے نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے مان لیجئے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا گیا، دوران نماز اس نے اپنے جسم پر گندگی دیکھی، جب نماز اس نے شروع کی تھی اس نے گندگی کو نہیں دیکھا، لیکن دوران نماز اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ نماز کو توڑے گا، یا وہ آدمی اسی حالت میں نماز کو پڑھے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے ہی گندگی نظر آئے وہ دوران نماز اس کو صاف کرے گا، اس کو صاف کرے گا۔ یا یوں کہیے نماز کے بیچ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک اس کے کپڑے پر گندگی لگ گئی تو وہ اپنے جسم سے اس گندگی کو صاف کرے گا، اگر اس کا اثر باقی بھی رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ایسے آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ چلیے مان لیجیے ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، یا کسی خاتون نے نماز پڑھ لی، اس کے کپڑے پر گندگی لگی تھی، اسے پتا ہی نہیں تھا، اور اس نے اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا، اب وہ کیا کرے گا؟ کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی علماء اکرام کے فتوے موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارا مؤاخذہ ان چیزوں پر نہ کرنا جس میں ہم بھول جائیں یا جس میں ہم غلطی کر جائیں۔ تو اس آیت کی بنیاد پر ابن عثیمین، ابن باز، ابن قیم، ابن تیمیہ، امام نووی اور بڑے بڑے علماء جیسے امام احمد بن حنبل جیسے قدما علماء نے اس پر کہا ہے کہ اس آدمی کی نماز صحیح ہوگی، اس آدمی کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے کیا مثال ہے اس کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مثال، آپ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، جب حضرت جبرائیل نے بتایا تو آپ نے اس کے بعد نکالا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس گندے جوتے پر ہی نماز کو شروع کر دیا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کو دہرانے کا حکم دیا؟ کیا حضرت جبرائیل نے نماز کو دہرانے کا حکم دیا؟ جی نہیں، یہاں اسلام نے آسانی کی، اور یہی آسانی امت کے ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا کسی کے کپڑے پر گندگی لگی تھی، اسے پتا نہیں تھا یا بھول گیا تھا، تو ایسے وقت میں انسان کیا کرے گا؟
اپنی نماز کو مکمل کرے گا اور اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں ہے جسے کیا کسی غیر مسلم نے بنایا ہو؟ اب غیر مسلم جسم سے ناپاک، ہاتھ و پیر سے ناپاک ہو سکتا، بسا اوقات ناپاک چیزوں کا استعمال کر کے کپڑے بنائے جائیں، تو علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کپڑا، اگر جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ صاف ستھرا ہے، اس میں کسی قسم کی گندگی نہیں لگی ہے، تو چاہے اسے کسی نے بھی بنایا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کیا کرے گا؟ ان کپڑوں کو پہنے گا اور اس میں نماز کو پڑھ لے گا۔ تو یہ دوسری چیز بھی، نماز کے صحیح ہونے کے لیے پہلی چیز انسان کو گندگی سے پاک ہونا ہوگا، انسان کے بدن کو چھوٹی اور بڑی طہارت سے پاک ہونا ہوگا، اور انسان کو اپنے جسم کو پاک رکھنا ہوگا، اور تیسری چیز اسی گندگی کے حوالے سے کہ انسان کو جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کو بھی پاک و صاف رکھنا ہوگا۔ یعنی جس طرح جسم کی گندگی کے ساتھ انسان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، جس طرح انسان کے کپڑے پر گندگی لگ جائے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اسی طرح جس جگہ، جس لوکیشن میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گندی جگہوں پر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ جگہ ہیں جہاں پر اسلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ یہ جگہ ناپاک ہیں، گندی ہیں۔ سب سے پہلے اونٹ کا ریوڑ، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، جس سے اعطان الابل عربی میں کہا جاتا ہے، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، شریعت نے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ گندی جگہ، ناپاک جگہ ہے۔ جیسے حضرت جابر بن سمرہ کی بڑی معروف روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے اتوضأ من لحوم الغنم، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا اس یعنی اگر میں بکری کے گوشت کو کھا لوں تو وضو کر لوں؟ تو آپ نے کہا ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، آپ نے کہا چاہو تو کر لو، چاہو تو مت کرو۔ آ کر پھر سوال پوچھا اتوضأ من لحوم الابل، کیا اونٹ کا گوشت کھاؤں تو وضو کروں؟ تو آپ نے کہا کہ نعم فتوضأ من لحوم الابل، آپ نے کہا کہ ہاں جب اونٹ کا گوشت کھا لو تو وضو کرو۔ پھر سوال کیا اصلی فی مرابض الغنم، جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے کیا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا کہ پڑھ سکتے ہو۔ کہا کہ جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے وہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صالف الفاظ میں کہا صلو فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل، کہ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے وہاں نماز پڑھ لو، لیکن جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے وہاں نماز تم مت پڑھو، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری شریعت کے اندر اس کی حکمت بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، اونٹوں پر کیا ہے، شیطان سوار ہوتا ہے، اس کے گوشت میں، اس کے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، لہذا یہ معصیت کی جگہ جہاں شیطان آتا جاتا ہو، لہذا اس لیے منع کیا گیا کہ نماز نہ پڑھے۔ یہ تو پہلی جگہ ہوئی، اونٹوں کے ریوڑ میں نماز نہیں پڑھنا۔ دوسرا، حمام، حمام میں نماز انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ حمام وہ جگہ جہاں انسان غسل کرتا ہے، جہاں انسان پیشاب پیخانہ نہیں کرتا، صرف نہاتا ہے، ٹھیک ہے، منع ہے، انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری جگہ جہاں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے قبرستان ہے، جہاں قبریں مدفون ہیں وہاں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، منع ہے شریعت میں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی کن پر؟ یہود و نصارہ پر۔ آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر، کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ تیسری چیز ہوئی جو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چوتھی چیز، ایسی جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جہاں پر گندگیوں کو پھینکا جاتا ہے، جسے ہم ڈسٹ بینس کہتے ہیں، جہاں کچرا پٹی وغیرہ پھینکی جاتی ہے، جہاں گندگی اور گندا سامان پھینکا جاتا ہے، تو ایسی جگہ نماز انسان کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز، راستے کے بیچ میں جہاں لوگ آتے اور جاتے ہیں، یہاں پر نماز پڑھنے کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ احناف ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، ان سب کی جگہ لوگوں کے راستے کو بند کر کے بیچ راستے میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس کی بھی حکمت علماء نے جواب کی، کیونکہ جہاں انسانوں کا راستہ ہے جانور بھی وہاں سے آئے جائیں گے، تو جانوروں کا پیشاب و پیخانہ اسی زمین پر پڑا ہوگا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں لوگ آئیں گے اور جائیں گے اور آپ وہاں پر نماز پڑھیں گے تو لوگوں کی آنے اور جانے سے انسان کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کی گزرنے کی جگہ ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح سلف صالحین کا، بعد کے ائمہ کا یہی تصور تھا کہ جہاں عبادت کے نام پر لوگوں کو تکلیف دی جائے یہ عبادت درست نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ جہاں نماز انسان کو نہیں پڑھنی چاہیے وہ بت خانے ہیں، چاہے مندر ہو، گرجا گھر ہو، گردوارا ہو، یعنی ایسی جگہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ایسی جگہ جا کر انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جہاں کفر ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، لہذا شیطان کے گھر میں جا کر انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مان لیجیے اگر کوئی جا کر مندر میں نماز پڑھتا ہے، کسی گرجا گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو حقیقت میں آپ نے اس جگہ کو عزت بخشی، کیونکہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے، اگر انسان اس نیت سے پڑھے وہ پاک جگہ ہو جاتی ہے، تو لہذا ایسی جگہ جہاں کفر کا سرغنا ہو، شیطان ہو، جہاں کفر ہوتا ہو، شرک ہوتا ہو، تو ایسی جگہ نماز انسان کو نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے جہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہ شیطان کے اڈے، جیسے زنا کا اڈا ہوا، چوری کا اڈا ہوا، اسی طرح شراب خانے ہوئے، یا وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھل کر کی جاتی ہو، جیسے آج کل کے زمانے میں بات کی جائے پب وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ساری جگہیں مکروہ ہیں۔ تو یہ وہ جگہیں ہوئیں جہاں انسان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال انسان کے نماز کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا وہ کیا ہے، گندگی سے پاک و صاف ہو، پہلی چیز اس کا جسم پاک و صاف ہو، دوسری چیز اس کا کپڑا صاف ہو، اور تیسری چیز ایسی جگہ نماز پڑھے جو جگہ صاف ہو، پاک و صاف ہو، اور ان جگہوں پر شریعت اسلامیہ نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ یہ تو پہلی جگہ ہوئی، یہ تو پہلی چیز ہوئی نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں بقیہ ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں انشاءاللہ تعالی، جیسے وقت کا داخل ہونا، استقبال قبلہ ہونا، انسان کا اپنے ستر پوشی کرنا۔ ابھی نماز کے ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، نماز کے اندر کون سے کام کرنا مباح ہے، نماز کے اندر کون سے کام کرنا مکروہ ہے، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سبق میں میں تفصیل سے نہیں بلکہ مختصر اسی طرح ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ کسی کوئی سوال ہے تو پیش کریں، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اسی کے ضمن میں اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کفر کا جہاں ہوتا ہے وہاں نماز نہیں ہوتی بول کے بولے ہیں نا آپ ابھی، کو شرک ہو، مکروہ قرار دیا شیطان کے اڈے ہو، وہ الکحلی کیا زنا جہاں ہوتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر جی، فرینڈس جو ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اگر ان کے گھر گئے کبھی انویٹیشن دیا تو ایسا اس وقت نماز کا وقت ہوا تو کیا ان کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جن جگہوں کا ذکر کیا گیا یہ اکٹھا ہونے کی جگہ ہیں جہاں لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا تو کھل کر کفر ہوتا ہو لیکن اکٹھا ہو کے کرتے ہو، جیسے شراب خانہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، زنا کا اڈا وہاں لوگ آتے ہیں، تو جہاں لوگ مل کر مجموعی انداز سے گناہ کرتے ہیں ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ برہا بات ایک عام انسان کا گھر، اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو کیا ہے مسجد اور پاک بنایا ہے، تو کسی غیر مسلم کے گھر میں آپ جائیں، اب غیر مسلم نے اپنے گھر میں اگر مندر بنائی ہے، مندر کی جگہ وہاں جا کر نماز پڑھنا چاہیں درست نہیں ہے، اس کے گھر میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، درست ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر کیا ہے بہت سارے درخت جس کے نیچے مورتی لگا دی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جا کر اس درخت کے پاس سجدہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر میں دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ آپ اس مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں، جی درخت سے ہٹ کر نماز پڑھیے۔ جی جی ہاں، جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ شیخ آپ نے السلام بتایا علیکم۔ تھا کہ اونٹ کا جو گوشت ہے اس کو کھانے میں شیطان کا وہ رہتا ہے، تو اسے کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ حلال ہے، کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، جی جی بالکل۔ جزاک اللہ۔ بس کیا ہے جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا اس کی بہت ساری حکمت علماء نے بیان کی ہیں،
ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کیا کہتے ہیں کہ اس کا گوشت بڑا سخت ہوتا ہے، عام گوشت کی طرح نہیں ہوتا ہے، اور جب انسان کسی ایسی چیز کا گوشت کھائے جو سخت ہے تو اس کا طبیعت پر اثر بھی پڑتا ہے، تو انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، بس اوقات اللہ کی عبادت کرنے میں سستی کاہلی آ جاتی ہے، انسان وضو کر لیتا ہے تو تھوڑی جسم میں کیا ہوتی ہے، نشاط پیدا ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں حقیقت میں ان کی طبیعت شیطانی ہے، یعنی ان کے اندر جو شیطان کے اندر تمرد ہے، جو زیادتی ہے، وہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں ابن ماجہ کے الفاظ ہیں فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ شَيَاطِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو شیطانوں سے پیدا کیا ہے، تو یعنی سیم طبیعت کے ہیں، تو لہذا جب انسان اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے جسم میں بھی شیطانی طاقتیں داخل ہوتی ہیں، لہذا انسان وضو کر لے، اپنے جسم کو پانی وغیرہ چھڑک لے تو اس سے یہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں کہا، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا علی ظہر کل بعیر شیطان، کہ ہر اونٹ کے کوہان پر، یعنی ہر اونٹ کے پیٹھ پر ایک شیطان موجود ہوتا ہے، لہذا جب بھی تم اونٹ پر سوار ہو تو بسم اللہ کہا کرو، ورنہ شیطان بھی تمہارے ساتھ سوار ہو جائے گا۔ صحیح روایتوں میں سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ طب، یعنی یہ جو آج کل کی میڈیکل ہے، وہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اونٹ کا گوشت اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ انسان کھا لے تو اس کے جسم کے اعضاء ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا بسا اوقات اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال ہم کو وجوہات پتہ چلے نہ چلے، شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا، ہم کو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ جی A204 جن کا نمبر ہے، رحمۃ انہوں نے اللہ سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ حیاک اللہ۔ آج ہی ایک چیز سامنے آئی شیخ واٹس ایپ کے ذریعے، جی۔ تو ایک بھائی سورۃ المدثر کی آیتیں پیش کرے، تو اس کے اندر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، آگے جا کے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو پھر اس کے بعد وہ بھائی نے لکھا نو شفا فار دوز ہو ڈو ناٹ پرے، تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ سمجھائیے نا شیخ۔ آپ کیا سمجھے مجھے یہ بتائیے، پھر میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں یہی بتا رہے کہ مطلب یہ آیتیں پیش کر کے سفارش نہیں ہوگی ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، ایسا بول کے ڈالے شیخ انہوں۔ یہ ایک مرتبہ اس آیت کا پس منظر دیکھ لیں کہ کس کے بارے میں آیت اتری ہے، جی جی تو شاید سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں جواب دینے سے میں چاہوں گا کہ آپ خود پڑھیں، کیا یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں اتری ہے، منافقوں کے بارے میں اتری ہے، کافروں کے بارے میں اتری ہے؟ جی اور جی بات شیخ۔ اگر شفاعت کی کریں تو جب آپ شفاعت کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ کنڈیشن شریعت نے بتایا۔ سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا اس کے لیے کنڈیشن ہے، کس کے بارے میں کی جائے گی اس کے لیے کنڈیشن ہے۔ اگر وہ کنڈیشن فلفل ہوتی ہیں، اگر وہ نماز چھوڑنے والا بھی ہوگا لیکن کنڈیشن فلفل ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے سفارش ہوگی۔ عام طور پر بات کریں، ایک ایمان والے کی سفارش ہوگی، قرآن سفارش کرے گا، ٹھیک ہے، فرشتے سفارش کریں گے، ایمان والے ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انبیاء خود سفارش کریں گے، ہوگی سفارش اگر وہ ایمان والا ہے تو۔ نماز میں انسان کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بات جو سفارش کی جا رہی ہے قیامت کے دن ہے نا، ہاں، قیامت کے دن کون کس کی سفارش کب کرے گا، کرنے کے لائق بنے گا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہاں کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا؟ تو دین کی صحیح سمجھ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں، کس کے بارے میں اتری ہے، آپ کو خود فیصلہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یا اللہ میرے بھائی۔ جی ایک سوال آیا چیٹ باکس میں، کسی ایسے آدمی کے گھر میں جاؤں جو کھلم کھلا شرک کرتا ہے، یا اس کے گھر میں فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، تو کیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ آدمی جو شرک کر رہا ہے، وہ شرک کا تعلق اس سے ہے، اس کی ذات سے ہے، اس جگہ سے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس جگہ شرک اجتماعی انداز سے کیا جاتا ہے، جہاں لوگ مل کر شرک کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ہم بات کریں مزار کی، مزار ہے، قبر ہے، جہاں لوگ آ کر سجدہ کر رہے ہیں، لوگ آ کر وہاں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، لوگ وہاں آ کر نظر و نیاز کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں پر شرک ہو رہا ہے، قبر پرستی ہو رہا ہے، ایسی جگہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن وہی کسی قبر پرست کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، اس کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس گھر کو اس نے کیا ہے، شرک کا یا اس طرح کا اڈا نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فاتحہ خوانی وغیرہ یہ ساری چیزیں بدعتوں میں آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ فاتحہ خوانی کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی جائے
ان لوگوں پر رحم کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ یہ جہالت پر مبنی ہے. اس لیے حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، کہ ہر اللہ تعالیٰ کا نافرمان یہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا ہے. اور جاہلوں کے ساتھ اسلام نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے. سمجھائیے، ان کے لیے دعا کیجیے. جی چلیے، اور کسی کے سوالات ہو تو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شیخ، میرا سوال تھا، ابھی لون لے کر یا سود لے کر گھراں جو بن رہے ہیں نا، تو اس میں ہوں. نماز پڑھنا قبول نہیں ہوتی، نماز فرشتے داخل نہیں ہوتے بلکہ معلوم ہے. تو پھر کیا اب ہم رشتہ داروں میں ہیں ایسے اکثر لوگ لے کر بن رہے ہیں گھراں، تو ان لوگوں کو بولے تو لوگ سمجھتے بھی نہیں. اور کیا بولتے ہیں، اگر ہم ادھر چلے گئے تو کبھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ایسا معلوم ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے جگہوں پہ، نہیں نہیں پڑھنا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کسی نے کسی کی زمین غصب کر لی، یعنی زمین غصب کر لی مطلب زبردستی جھپٹا مار کے لے لیا، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ چوری کی زمین ہے، تب بھی وہاں نماز ہو جاتی ہے. نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، ایک آدمی جو سود لے کر گھر بنتا ہے، چاہے ای ایم آئی پر لے، جیسے آپ نے کہا لون لے، تو وہ گنہگار ہے. وہ جگہ پاک ہے جب تک اس جگہ پر گندگی نہ ہو، جب تک وہ جگہ شرک کا اڈا نہ بن جائے، اس جگہ پر نماز پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر گناہوں کی وجہ سے ہر زمین ناپاک ہونے والی لگ جائے تو پوری زمین ناپاک ہو جائے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی گنہگار ضرور آ رہا ہے. اور یہ امت کی خاصیت ہے. کیا خاصیت ہے؟ جعلیت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو پاک بنا کر رکھ دیا، جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف ان کنڈیشن کی بنیاد پر. جیسے میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا، یہاں یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، باقی سب جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، پوائنٹ لکھا دی، 1 2 3 4 5، یہاں نہیں پڑھنا، باقی سب جگہ پڑھیے. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. جی سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ میرے دو سوال ہے. پہلا یہ سوال تھا کہ اگر کسی لیڈی کو پی سی او ڈی یا پی سی او سی یا اس کا مسئلہ ہو تو کیا یہ استحاضہ کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ دیکھیے، حید کے ایام طے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دن عورتیں گن کر رکھتی ہیں. جہاں دن سے زائد ہو جائے تو بسا اوقات یہ استحاضہ کا مسئلہ عام حیض جیسا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی گندگی میں ہو یا اس کی قدورت میں ہو، صاف پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عام خون کی طرح استحاضہ کا ہے. یہ 40 دن تک یا بسا اوقات اس سے زیادہ ہوتا ہے. حیض کے دن ایک خاتون کے محدود ہیں، لہذا محدود دائرے سے جیسے ہی باہر نکل جائے وہ عام استحاضہ ہوگا. اس میں نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، عبادت کریں گے، وہ حیض نہیں. جیسے ابھی میں نے حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو سنائی. جی ٹھیک ہے، وہ جزاک اللہ صحابی خیر. نہیں پڑھا. جی اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر نماز کے دوران کسی کو سردی زکام ہو جائے اور ان کو نا رنی نوز کی مسئلہ ہو یا پھر جو میوکس ہوتا ہے وہ نوز کے تھرو یا ماؤتھ کے تھرو آ جائے، تو ایسے میں کلین کر لینا چاہیے یا پھر مطلب اس کو لائک سوالو کر لینا ہے انہیں، پھر کیا؟ نہیں نہیں، اسلام نے اس چیزوں میں سختی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو صاف ستھرا ہی کرنا چاہیے جہاں انسان کو جس میں راحت ہے. اور راحت یہ ہے کہ انسان اس کو صاف ستھرا کرے. بسا اوقات ناک سے خون وغیرہ بہ جاتا ہے، جیسے آپ نے رننگ نوز کا ذکر کیا، کوئی فرق نہیں، اس کو صاف ستھرا کیجیے، نماز کو پڑھیے. ٹھیک ہے، نماز میں انسان چھوٹی موٹی حرکتیں کر سکتا ہے. جیسے نماز میں چھوٹی موٹی حرکت کرنا، بسا اوقات بچے کو گود میں اٹھانا، اسلام نے اس کو چھوٹی حرکت قرار دی. نماز میں ایک صف آگے جانا، ایک صف پیچھے ہٹنا، اس کو بھی چھوٹی حرکت قرار دی گئی. تو اتنا کر سکتے ہیں کہ چہرے پر وہ مطلب، لیکن بس اوقات بعض کو لوگ کیا ہے، معذرت کے ساتھ بعض خواتین دوپٹہ صحیح کرنے میں، بعض حضرات جو شماغ وغیرہ پہنتے ہیں بال بنانے میں، تو یہ قدرے زائد چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ضرورت کے لیے چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لہذا ناک کو صاف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ صاف کیجیے، کیونکہ وہ انسان بیمار ہے، بیمار کر پڑھ کر ہو کر بھی عبادت کر رہا ہے، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ انسان کو صاف کر لینا چاہیے، سوال وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. اور کسی کوئی سوال ہے؟ ہاں جی شیخ، اور ایک سوال ہے میرا. جی آپ نے کہا تھا کہ نماز کی حالت میں گندگی نظر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، تھوڑا بولیں. صاف کر دینا چاہیے اسے. اب مثال کے طور پر گندگی بھی کچھ ایسی گندگیاں ہیں، مثال کے طور پر مان لیجیے نماز کنٹینیو ہوتی اسی میں صاف کرنا ہے، کنٹینیوشن میں.
جی کنٹینیوشن میں، جیسے مثال کے طور پر دیکھ رہا تھا انسان لگا کہ بلغم وغیرہ لگا ہے تو رومال سے صاف کر لے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا لیکن اگر پیشاب پیخانے کا مسئلہ ہے، ہاں تو یہاں دو کئی چیزیں سامنے آتی ہے. اگر مثال پر انسان دیکھ لیا کہ گندگی لگی ہے تو ایسی گندگی ہے جو اس کے کپڑے کو ناپاک کر دیتی ہے، لیکن وہ چیز سوکھ گئی ہے. مثال کے طور پر آپ تفصیل پوچھ رہے تو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ لگ گیا لیکن سوکھ گیا، گندگی یعنی پیخانہ وغیرہ لگ گیا لیکن سوکھ گیا ہے تو انسان چھوڑ دے گا. یہاں تک کہ جو منی وغیرہ ہوتی ہے اگر وہ بھی لگ گئی ہے، سوکھ گئی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خریچتی تھی، ٹھیک ہے. گیلی ہوتی تو دھوتی، سوکھ جاتی تو اسے کھریچ دیتی، بس ختم، وہ صاف ہے اچھا کپڑا. لیکن اگر گیلا ہے تو انسان کو دھو لینا چاہیے. لیکن نماز کے جی دوران ہو تو کیسے دھوئے گا؟ بس کو جو چیز نہ ہو اسے صاف کر لے. جی جی جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. ماشاء اللہ آج کے درس میں بہت سارے علم حاصل ہوا. اللہ کا بے انتہا شکر ہے اور آپ کا بھی بے انتہا شکر ہے شیخ صاحب. اشکر للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور معذرت کے ساتھ انسان ایک حقیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے. تعریف ہمیشہ اللہ کی جی دینی چاہیے. ہاں بے شک تعریف اللہ کی بھی ہے، لیکن آپ کے وجہ سے علم حاصل ہوا تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ. چلیے، اور کسی کوئی سوال ہے؟ ورنہ پھر اجازت دیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کریں گے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے، ختم مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.